جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 60، اس میں فرض اور واجب جو ہیں وہ صدقات کہاں استعمال ہو سکتے ہیں انہیں بیان کیا گیا ہے۔ انما الصدقات، ابتداً اس کا جو مصداق ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ یہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، لیکن جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہیں صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، اور انہیں جو نظر مانی گئی تھی کہ میں پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا انہیں وہ نظر کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ واجب صدقات میں جو قربانی ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ قربانی کرنے والا خود بھی گوشت استعمال کر سکتا ہے اور دوسروں میں بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ تو ابتداً جو اس آیت کا مصداق ہے وہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہیں صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، اور نظر مانی ہوئی ہو تو وہ پیسے بھی انہیں دیے جا سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا انما الصدقات، بے شک صدقات ہیں، للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ فقیر اور مسکین انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگلے الفاظ کی تشریح بعد میں کرتا ہوں۔ اجمالاً 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں کہ جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان میں جو سب سے پہلے ہے وہ فقیر، اس کے بعد مسکین۔ فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ہیں، گھر میں کھانے پینے کا سامان ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو، اس کے پاس نصاب سے تھوڑے پیسے ہیں تو اسے فقیر کہتے ہیں۔ چاہے 2 دن کی روٹی ہے اس کے گھر، 2 دن کا اناج ہے، تو وہ مسکین نہیں ہے، وہ فقیر ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس رات کا کھانا بھی نہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ۔ مسکین وہ ہے، یہ سکون سے ہے مسکین کا لفظ، کہ جس کے معاشی حالات نے اسے قدم اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اب وہ کوئی کام کرنے جوگا نہیں، سب کچھ خرچ ہو چکا ہے، اس کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں، خالی جیب ہے، وہ مسکین ہے۔ اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو۔ فقیر اور مسکین کا فرق آپ کو سمجھ آ گیا؟ فقیر کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں، مسکین کے لیے جائز ہے کہ جب وہ مسکین ہو وہ سوال کر سکتا ہے۔ تو سوال کون کر سکتا ہے؟ فقیر یا مسکین؟ مسکین۔ فقیر کے پاس جب تک 1 دن کا کھانا بھی ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، لیکن مسکین جو ہے کیونکہ وہ تو بالکل ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اس کے پاس تو 1 رات کا کھانا بھی نہیں ہے، تو مسکین سوال کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ اسلام پیشہ ور گدا گری کی اجازت نہیں دیتا، یہ جو پیشہ ور گدا گری ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جو مستحق لوگ ہیں اسلام ان کی مدد کرنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت دیتا ہے بلکہ فضائل بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے تو آپ اسے دیکھیں کہ یہ پیشہ ور گداگر تو نہیں ہے، یا پھر یہ فقیر یا مسکین کی کیٹاگری میں آتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ ان میں سے کسی کیٹاگری میں آتا ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر وہ ان میں سے کسی کیٹاگری میں نہیں آتا، آپ کو ذاتی طور پہ اس کے حالات پتہ ہیں کہ یہ مسکین بھی نہیں فقیر بھی نہیں، اس نے مانگنے کو پیشہ بنا لیا، یا پھر آپ اس کو نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، لیکن جھڑکے نہ، اچھے طریقے سے معذرت کر لیں، اچھے طریقے سے اسے دروازے سے ہٹا دیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ کریم نے فرمایا سائل کو جھڑکی نہ دو۔
تو جنہیں صدقات دیے جا سکتے ہیں ان میں سے دو قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ایک فقیر اور دوسرا مسکین۔ تیسری قسم ہے والعاملین علیہا، وہ لوگ جو اس محکمے سے، زکوٰۃ کے محکمے سے وابستہ ہوں اور ان کی ڈیوٹی ہو زکوٰۃ اکٹھی کرنا، زکوٰۃ تقسیم کرنا سرکاری سطح پہ، تو ان ملازمین کو بھی زکوٰۃ کے جمع شدہ پیسوں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے، جن کی ڈیوٹی تھی یہ نظام چلانے کی کہ مختلف لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے اور پھر مستحقین تک پہنچانی ہے۔ تو گورنمنٹ نے سرکاری سطح پہ جن لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، ان جمع شدہ پیسوں سے اس محکمے کو چلانے کے لیے انہیں تنخواہ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر ان میں کوئی سید ہوں گے تو انہیں نہیں دی جا سکتی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلوب کے لیے شروع اسلام میں لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ جو چوتھی قسم ابھی میں نے پڑھی ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلوب کے لیے، دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی تھی جو بھی اسلام سے دور تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظیم الشان فتح عطا کی، عظیم الشان فتح مکہ کے بعد اسلام کو مسلسل فتوحات مل رہی ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا ہے کہ اب تالیف قلوب کے لیے کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ صحابہ کرام نے یہ جو اجماع کیا ہے، چونکہ براہ راست انہوں نے اللہ کے رسول سے فیض حاصل کیا ہے، اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ حکم ابدی ہے یا کسی وقت کے ساتھ مختص ہے، اور وہ وقت پورا ہو چکا ہے، اس لیے صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ تالیف قلوب کے لیے اب کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ پانچویں قسم وفر رقاب، غلام کو آزاد کروانے کے لیے، کیونکہ انسانوں کی خرید و فروخت اس دور میں ہوتی تھی، تو اگر کوئی غلام ہو اور اس کا مالک کہ بھئی اتنے پیسے دو تو تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، وہ مسلمان ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے آزادی مل جائے، تو آپ زکوٰۃ کے پیسے اسے دے سکتے ہیں جس سے وہ آزادی حاصل کر لے۔ غلام کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ والغارمین، ایسا مقروض جو مقروض بھی ہے اور تنگ دست بھی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنا قرض ادا کر سکے، تو تنگ دست آدمی کا قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ اس نے جو قرض لیا تھا وہ کسی گناہ کے کام کے لیے نہیں لیا تھا۔ اگر یہ پتہ چلے کہ اس نے یہ قرض گناہ کے کاموں کے لیے لیا تھا تو پھر زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا قرض ادا نہیں کیا جائے گا۔ غریب ہو، تنگ دست ہو، اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بظاہر نہیں نظر آتا کہ یہ قرض ادا کر سکے گا، اور قرض خواہ اس سے قرض مانگ رہے ہیں، تو اب زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں اس قرض دار کو کہ وہ اپنا قرض ادا کر لے۔ وفی سبیل اللہ، یہ ساتویں قسم ہے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے پیسے خرچ کیے جائیں؟ اس سے مراد یا تو وہ مجاہدین ہیں جو جہاد کر رہے ہیں اور ان کے پاس جہاد کا ساز و سامان نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کی تیاری کر سکتے ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ان مجاہدین کو تیار کیا جا سکتا ہے۔ یا پھر وہ حجاج ہیں جو حج کے لیے نکلے ہیں اور راستے میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے
تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے، یا پھر مطلقاً اس پر فقہا نے ایک فتویٰ دیا ہے جس پر عمل بھی ہو رہا ہے کہ وہ مسافر طلباء جو دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ان مسافر طلباء کی مدد کی جا سکتی ہے۔ دینی مدارس جو ہیں یہ اللہ کے راستے میں ہی مصروف عمل ہیں، یہ دین کے خادم ہی تیار کر رہے ہیں، اس لیے ان مسافر طلباء کی مدد زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی دینی ادارے کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دیں تو انہیں بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، لہٰذا وہ انہیں انہی جگہوں پہ استعمال کریں گے، یا پھر جو اس کا شرعی طریقہ ہے ہیلے کا وہ اس کو اختیار کر کے پھر اسے استعمال کریں گے۔ تو مدارس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ فی سبیل اللہ پر استدلال کرتے ہوئے فقہا نے فتویٰ دیا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ مسافر جو اپنے وطن میں تو غنی ہے، اپنے وطن میں تو امیر ہے، لیکن دوران سفر یا تو اسے مسافروں نے لوٹ لیا، یا دوران سفر جتنے پیسے وہ لے کے نکلا تھا وہ سارے خرچ ہو گئے، اب اسے بھیک مانگنے کی صورتحال پیش آ گئی ہے، تو جب وہ سفر کی حالت میں ہے تو اس مسافر کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے، اگرچہ اپنے وطن میں وہ غنی ہے، لیکن جب وہ سفر کی حالت میں ہے اس وقت اس مسافر کی مدد زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی۔ یہ 8 قسمیں ہیں جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ آگے فرمایا فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، یہ صدقات اللہ کی طرف سے فرض ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔